السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کے عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، لیکن اس میں کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ اب آخری حصہ باقی ہے رمضان کا آخری عشرہ، لیکن یہ آخری عشرہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح طور پر گزار لیا تو انشاءاللہ جو کوتاہیاں ہماری رمضان کے پچھلے دنوں میں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی اطاعتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے، اس لیے کہ یہ عشرہ انتہائی اہم اور عظیم ترین عشرہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ، جسے عشرہ آخر کہا جاتا ہے رمضان کا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ لیلۃ القدر یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق قرآن کریم کی پوری صورت ہے لیلۃ القدر کے سورہ قدر کے نام سے، جس میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو رمضان کے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان کی آخری عشرے کے اندر جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ کا اور جبریل کا نزول ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے، اور یہ سلامتی والی رات ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ اس ایک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کئی فضیلتوں کو بیان فرما دیا کہ کس قدر عظیم رات ہے، اور اس رات کے ذریعے سے اس عشرے کی بھی اہمیت واضح ہوتی کہ یہ رات جو اسی عشرے میں رکھی گئی ہے، آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن کے نزول کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اس کو نازل کرنے کے لیے جس رات کو منتخب کیا گیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور قدر کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ قدر کا معنی عزت اور احترام کے ہیں، کہ اس میں عبادت کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک بہت ہی اونچے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے معنی اندازے اور تقدیر کی بھی آتے ہیں کہ اس رات تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک سال کی تقدیر کے متعلق باتیں لائی جاتی ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اس رات کے اندر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ برکت کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر مبارک یہ رات ہے کہ ملائکہ زمین پر بالکل کثرت کے ساتھ نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب۔ سبحان اللہ، اس امت کی عمریں کم ہیں، ضرور 60 سے 70 سال اس امت کی عمر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ انعامات دیے ہیں کہ اگر کوئی مومن اس کو سمجھ کر صحیح طور پر ادا کر لے تو یہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا، اور یہ امت سب سے پہلے امت جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی کشادگی ہے، اس کی رحمت کی وسعت ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت دلیل ہے کہ عشرہ کتنا قیمتی ہے، کس قدر انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام پالے، اگر کسی کو تاقراتوں کے اندر آخری عشرے میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور اس نے اس رات تراویح کی نماز پڑھ لی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے۔ اسی وجہ سے جب آخری عشرہ داخل ہوتا، صحیح بخاری کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ نے فرمایا، کہتی ہیں اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہا کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے عبادتوں کے لیے، محنت و مشقت کے لیے، واحیا لیلہ، اپنی ساری رات کو زندہ رکھتے، یعنی رات بھر آپ عبادت کے ذریعے سے اپنے رات کو گزارتے، اپنے رات کو زندہ رکھتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے کہ وہ بھی عبادت کرتے، دوسروں کی بھی عبادت کی ترغیب دیتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ یہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری عشرہ انتہائی قیمتی عشرہ ہے۔
اور لیلۃ القدر کس رات ہے؟ لیلۃ القدر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا لیلۃ القدر کب ہے، لیکن آپ بتانے کے لیے آ رہے تھے، آپ نے دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، آپ ان کے درمیان صلح کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ذہن سے یہ چیز اٹھا لی گئی اور لیلۃ القدر کا علم چھپا لیا گیا کہ آخر یہ کب کون سی رات ہے جس میں لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے۔ اور یہ امت کے لیے رحمت ہے کہ پوری امت 10 دنوں میں تلاش کرتی ہے، اس کو محنت کرتی ہے، خاص کر اس میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، تو یہ جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں یہ خصوصی طور پہ اس میں تلاش امت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کا علم اللہ نے مجھ سے اٹھا لیا، لہٰذا اس رمضان کی طاق راتوں میں تم اس کو تلاش کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ آخری عشرے کے اندر اور اس میں بھی خصوصی طور پر آپ نے طاق راتوں کا ذکر کیا کہ یہ رات طاق راتوں میں کسی بھی رات میں واقع ہو سکتی ہے، اور پورے طور پر آخری 10 دن 10 راتیں انتہائی اہم ہیں۔ 10 کے 10 جاگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی 10 راتیں بھی آپ جاگتے تھے۔ تو جو شخص 10 راتیں جاگ لیتا ہے بالکل تیقن کے ساتھ اسے کوئی نہ کوئی رات ہے جو اس کو مل ہی جائے گی۔ خصوصی طور پر آخر عشرے کی عبادت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے اندر آدمی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب آپ نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا خصوصی طور پہ پڑھا کرو۔ اے اللہ تو عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو، عفو کرنے کو، درگزر کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اے اللہ لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، درگزر فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا عائشہ صدیقہ کو کہ ہمیں خصوصی طور پر اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور باقی ساری راتیں 10 کی 10 راتیں اور 10 دن ہمیں اللہ کی عبادت پہ پوری کی پوری کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جیسا کہ حدیث نے کہا کمر کس لینی ہے انسان کو۔ اور طاق راتوں کے اندر خصوصی طور پر آخر عشر اواخر کے اندر ہم طاق راتوں کے اندر تلاوت قرآن مجید کریں، اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے شہر اور ملک کے لیے، اور پورے عالم اسلام کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیں، اور اسی طریقے سے اللہ سے استغفار کرنا نہ بھولیں، توبہ کرنا نہ بھولیں، اللہ سے معافی مانگنا نہ بھولیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے اپنے دل کو حاضر رکھ کر انکساری کے ساتھ دعا کرنا نہ بھولیں۔ یہ عشر اواخر کی خصوصی اہتمامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور تراویح کی نماز عشر اواخر کی بالکل ہمیں چھوڑنی نہیں ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جو ان 10 راتوں کو صحیح ڈھنگ سے گزار لے گا، یقین جانیے کہ وہ اس قدر اونچے مقامات کو پا لے گا کہ اس کا اندازہ بھی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں کس کو؟ اس شخص کو جو شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان 10 راتوں کے اندر خصوصی طور پر عبادت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے۔ اور یہ جو عظیم عشرہ آنے والا ہے، اس عشرے کے اندر جس چیز کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا وہ اعتکاف ہے۔ ہمارے یہاں مساجد بند ہیں، اور اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے فرمایا کہ تم جب مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو اپنی بیویوں سے تم پر دور رہنا فرض ہو جاتا ہے، تو یعنی اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا، حتیٰ کہ آپ کی بیویوں نے بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا، جبکہ حکم یہ ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اعتکاف کے لیے مسجد ہی چنی، اور آپ کے ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا، کہیں اور پر اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ مسجدیں بند ہیں، اب ہر مومن کی خواہش ہے کہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیسے اس پر عمل کیا جائے؟ تو یاد رکھیں دل کے اندر اگر ہم نے عزم کیا ہے، اگرچہ کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا، لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، خالص کر لیں۔ اور یہ حدیث میں وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے نیکی کی نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، پورا اجر دیتے ہیں۔ یہ اس قدر شریعت کی کشادگی ہے اور اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا ہم اعتکاف کی نیت کریں،
اور بقیہ جو عبادت ہم کر سکتے ہیں ان عبادت کو خصوصی طور پر ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔